یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے اور مشرق وسطیٰ میں ایک ممکنہ بڑی جنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسی خبروں پر بات کریں گے جو آنے والے دنوں میں پورے خطے کی سیاست بدل سکتی ہیں۔ کیا شیر افضل مروت نے اپنی ہی سیاست کو نقصان پہنچا دیا؟ اور کیا عمران خان صاحب کے نام پر بننے والی حکومتوں پر اب قانونی سوال اٹھ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں واقعی مزید صوبے بنانے کا خفیہ منصوبہ زیر غور ہے؟ اور سب سے خطرناک سوال کہ کیا امریکہ اور ایران ایک نئی جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صرف خبریں نہیں بلکہ ان خبروں کے پیچھے چھپی اصل کہانی، طاقت کے مراکز اور عالمی دباؤ اور آنے والے خطرات کو جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے شیر افضل مروت کی خبر کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ایک نیا سیاسی طوفان کھڑا ہو چکا ہے، اور اس طوفان کے مرکز میں ہے شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت نے عدالت میں جو پٹیشن دائر کی، اس میں انہوں نے ایک ایسا موقف اختیار کیا جس نے نہ صرف پارٹی کارکنوں کو غصے میں ڈال دیا بلکہ ان کی اپنی سیاسی پوزیشن بھی کمزور کر دی۔ تو دوستو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پٹیشن میں عمران خان کو سزا یافتہ اور نااہل قرار دیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نااہل اور سزا یافتہ تھے تو پھر شیر افضل مروت نے انہی کے نام پر ووٹ کیوں مانگے اور انہی کی مقبولیت سے قومی اسمبلی کی نشست کیوں حاصل کی؟ تو سوشل میڈیا پر تو شدید رد عمل آیا اور پارٹی کے اندر سے آوازیں آنے لگی کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو نااہل مانتے ہیں تو پھر ان کی دی ہوئی نشست بھی واپس کر دیں، اور پورا تحریک انصاف ابھی استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے شیر افضل مروت صاحب سے، اور استعفیٰ دینا بھی چاہیے تھا۔ تو دوستو، یہ معاملہ صرف ایک بیان تک محدود نہیں ہے، یہ اب قانونی اور سیاسی بحث بن چکا ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی ہدایات قانونی حیثیت نہیں رکھتی تو پھر ایک بہت بڑا سوال علی امین گنڈاپور پر بھی آتا ہے۔ تو دوستو، یاد کیجئے کہ علی امین گنڈاپور نے کئی مرتبہ خود کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آج سہیل افریدی کی نامزدگی غلط قرار دی جا سکتی ہے تو کیا کل گنڈاپور کی نامزدگی پر بھی سوال نہیں اٹھیں گے؟ اور دوستو، یہی وہ نقطہ ہے جو سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے کہ شیر افضل مروت نے شاید جلد بازی میں ایسا قانونی موقف اختیار کر لیا جس کے اثرات پوری تحریک انصاف پر پڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر پہلے ہی اختلافات موجود ہیں۔ ایک گروپ گنڈاپور کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا گروپ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے قریبی حلقوں کے ساتھ ہے۔ اب اسی دوران کل جمعے کو بشرا بی بی سے خصوصی ملاقات کی خبر بھی سامنے آئی۔ جمعے کے دن ملاقات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ عام طور پر ملاقاتوں کا شیڈول مختلف ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی تشویش موجود ہے، اور خاص طور پر آنکھ کے مسئلے اور قید تنہائی کے صورتحال پر۔ تو دوستو، یہ تمام چیزیں مل کر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پی ٹی آئی صرف بیرونی دباؤ کا شکار نہیں بلکہ اندرونی تقسیم کا بھی سامنا کر رہی ہے۔ اور کیا یہ اختلافات آنے والے مہینوں میں پارٹی کو مزید کمزور کرے گی یا پھر عمران خان صاحب کی مقبولیت ایک بار پھر سب کو اکٹھا کر دے گی؟ اب دوستو، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، جو کہ پاکستان میں نئے صوبوں کا ایک نیا خفیہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں مزید صوبے بنانے کی بحث نہیں، لیکن اس وقت یہ بحث ایک بار پھر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اور دوستو، نئے صوبوں کے حق میں سارے پاکستانی ہیں، لیکن صوبے بننی چاہیے لسانیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ انتظامی امور کے اوپر ہونے چاہیے۔ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بار بار یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس چاہتی ہے۔ اس سوچ کے پیچھے دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بڑے صوبے طاقتور ہو جاتے ہیں اور وسائل پر قبضہ بھی جما لیتے ہیں اور مرکز کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے چھوٹے ہوں گے تو انتظامی کنٹرول آسان ہوگا، لیکن دوسری طرف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، اس معاملے پر ہمیشہ محتاط رہتی ہے۔
کیونکہ پنجاب اور سندھ جیسے بڑے صوبے صرف جغرافیہ نہیں بلکہ سیاسی طاقت کا مرکز بھی ہے۔ بڑے صوبے کا مطلب بڑا بجٹ یعنی زیادہ سیاسی اثر رسوخ۔ اس لیے جب بھی صوبوں کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو سیاسی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، بالخصوص نون لیگ اور پیپل پارٹی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ آئینی طور پر یہ کام آسان نہیں۔ اس کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلیوں کی منظوری ضروری ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سیاست، اسٹیبلشمنٹ اور طاقت کے مراکز ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اور بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اصل مقصد صرف صوبے بنانا نہیں بلکہ اختیارات کا نیا توازن پیدا کرنا ہے، یعنی صوبے چھوٹے ہو، اختیارات مرکز کے پاس ہو اور مرکز پر طاقتور اداروں کا کنٹرول مضبوط ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس بحث کو صرف انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ طاقت کی جنگ سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر دور میں مرکز اور صوبے کے درمیان اختیارات کی کشمکش موجود رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو کافی اختیارات ملے، لیکن اب بعض حلقے سمجھتے ہیں کہ مرکز دوبارہ طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نئے صوبوں کی بحث صرف جغرافیہ نہیں بلکہ مستقبل کے پاکستان کا سیاسی نقشہ بھی بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف، ایران، امریکہ اور نئی جنگ کے حوالے سے جو خبر ہے۔ ناظرین، مشرق وسطی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اس سطح تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں سب سے بڑا سوال یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر دوبارہ کارروائی کرنی پڑی تو کب اور کیسے کرنی ہے۔ لیکن ناظرین، اس بار صورتحال پہلے سے مختلف ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر اس پر بڑا حملہ ہوا تو وہ صرف فوجی اڈوں کو نہیں بلکہ تیل تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور اگر خلیج میں تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تو پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے۔ اس لیے سعودی عرب، UAE اور دیگر خلیجی ممالک جنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ایران بھی اپنا موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم اس کے قومی مفاد کا حصہ ہے اور وہ اسے مکمل امریکی کنٹرول میں نہیں دے گا۔ تو ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جہاں مذاکرات رکے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ اپنے شرائط پر اصرار کرتا ہے اور ایران انکار کرتا ہے تو پھر سفارتکاری ناکام ہو سکتی ہے، اور یہی خوف اس وقت عالمی منڈیوں، خلیجی حکومتوں اور عالمی طاقتوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی دوران پاکستان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران سے روابط بھی اہم سمجھے جا رہے ہیں، اور پاکستان اس پورے بحران میں ایک حساس جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرف ایران، دوسری طرف خلیجی ممالک اور اوپر امریکہ کا دباؤ پاکستان کے لیے یہ صرف خارجہ پالیسی نہیں بلکہ معاشی اور سیکورٹی مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر خطے میں جنگ بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان تک ضرور آئیں گے، اس لیے آنے والے چند ہفتے شاید پورے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے مستقبل کا رخ طے کریں گے۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔